دو دلوں کی داستان قسط نمبر 61۔ وہ دونوں آج ولی کو لینے جا رہے تھے۔ مجاہد نے نوٹ کیا تھا کہ میرب آج کچھ زیادہ چپ چپ سی تھی۔ رات کو تو وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن صبح سے اس کا موڈ آف تھا۔ اس نے کئی بار پوچھا لیکن میرب تو اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ چپ چاپ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ مجاہد کو یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تنگ آتے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا، میرب کیا بات ہے یار، کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ صبح سے رات تک تو ٹھیک تھے تم، اچانک سے کیا ہوا ہے؟ کوئی بات اگر بری لگی ہے تو مجھے بتاؤ لیکن ایسے مت کرو، ولی بھی تمہیں ایسے دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کو بھی میری فکر ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم؟ آف کورس مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور کیا بات فیل ہوئی تمہیں جس سے تمہیں لگا کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ مجاہد میرا منہ نہ کھلوائے، پلیز چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ وہ پھر سے باہر دیکھتے اسے اگنور کر گئی، جبکہ مجاہد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر کیوں وہ ایسا کر رہی تھی۔ ولی کے ہاسٹل کے سامنے گاڑی روکتے وہ اس سے بنا کچھ کہے باہر نکل آئی۔ وہ اندر آئے تو سامنے ہی ولی اپنا بیگ تیار کیے ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے وہ بھاگ کر میرب کے پاس آیا تھا۔ جب میرب نے نیچے بیٹھے اسے سینے سے لگایا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس کا ماتھا چومتے بولی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ مجھ سے نہیں ملو گے چیم؟ مجاہد پیچھے سے آیا تو وہ میرب کو چھوڑتے بابا کی طرف بھاگا۔ جب مجاہد نے اسے اٹھاتے سینے میں پہنچ لیا۔ ولی کو 3 مہینے کی چھٹیاں تھی اسکول سے، اس لیے میرب اور مجاہد اسے لینے آئے تھے۔ ہاسٹل کی وارڈن سے ملتے وہ ولی کا ضروری سامان لیتے نکل آئے تھے۔ ولی کیا کھائے گا؟ مجاہد نے اپنی گود میں بیٹھے بیٹے کا گال چومتے پوچھا۔ ولی کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا شوق تھا تو وہ جب بھی مجاہد کے ساتھ کہیں آتا جاتا تو اس کی گود میں ہی بیٹھ کر جاتا تھا۔ بابا مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، وہ جھٹ سے بولا۔ اوکے چاکلیٹ بھی ملے گی، لیکن کھانے میں کیا کھانا ہے؟ وہ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑتے بولا۔ پاستا۔ ولی کو پاستا بہت پسند تھا۔ مجاہد نے ایک فیملی کیبن بک کروایا تھا جہاں وہ لوگ آرام سے کھانا کھا سکتے تھے۔ گھر واپس آتے آتے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ ولی تو گاڑی میں ہی سو گیا تھا۔ مجاہد اسے آرام سے اٹھاتے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا، جبکہ میرب بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ میرب کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ کہاں وہ اس سے ایک منٹ بھی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اب کہاں سارا دن گزر گیا تھا لیکن اس کی چپ نہیں ٹوٹتی تھی۔ وہ ولی سے سارا راستہ بات کرتی آئی تھی، جبکہ مجاہد کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ بنا چینج کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی۔ وہ بھی سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ میرب کیا ہوا ہے یار، پلیز بتا دو، کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہی تم؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ کچھ تو بولو میری جان۔ وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے بولا۔ مجاہد مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دیں۔ نہیں، جب تک تم بتاؤ گی نہیں کہ کیا ہوا ہے تب تک سونے نہیں دوں گا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ واقعی میں کافی فکر مند ہو رہا تھا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجاہد صاحب، اگر آپ کو فکر ہوتی نا تو اتنی بڑی بات نہ چھپاتے مجھ سے۔ آپ کو اس دن گولی لگی، آپ کی حالت اتنی خراب تھی اور آپ نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ کچھ سوچا ہے آپ نے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا، ولی کا کیا ہوتا؟ کہا بھی تھا آپ سے کہ اپنا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ خیال رکھا ہے آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آتا اسے سینے سے لگا گیا۔ میں تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میرب، اور یہ چھوٹی موٹی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بھلا تمہاری محبت کچھ ہونے دے سکتی ہے کیا؟ تم اور ولی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن مابیر سر میرے لیے سب سے پہلے ہیں میرب۔ آج انہی کی وجہ سے میں عزت کی زندگی جی رہا ہوں، انہی کی وجہ سے آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں کس قابل تھا میرب؟
مجھے اس مقام تک مابیر سر نے ہی پہنچایا ہے، اور اس دن وہ گولی انہوں نے مروہ میم پر چلائی تھی۔ اگر میں انہیں نہ بچاتا تو آج مابیر سر بھی شاید ہمارے بیچ نہ ہوتے۔ تم جانتی ہو ان کی سانسوں کی ضمانت وہ لڑکی ہے، اور تمہیں لگتا ہے سر کے ہوتے مجھے کچھ ہو سکتا تھا؟ مجھے بلڈ کی ضرورت تھی اس دن، جانتی ہو سر نے مجھے بلڈ دیا تھا۔ اگر آج میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس صحیح سلامت کھڑا ہوں تو وہ بھی سر کی بدولت۔ وہ اس کا سر چومتے بولا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہٹی۔ جانتی ہوں مابیر بھائی کی بہت احسانات ہیں ہم پر، لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے آپ کو، میرے پاس آپ کے اور ولی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ سے پہلے میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، مجاہد نے اس کی بات اس کے ہونٹوں میں ہی دبا دی۔ آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت، میرا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے بولا، آپ سب کچھ کر جاتے ہیں اور میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ رب سے بولا تو وہ منہ بسوتے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب وہ یقیناً پھر سے اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ سوری میری جان، لیکن تم جانتی ہو نا میں تم دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور تم مرنے مرانے کی باتیں کر رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے بولا، اور میں بھی آپ کو کسی بھی تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، یہ بات آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وہ سر اس کے کندھے پر ٹکاتے بولی تو مجاہد نے جھک کر اس کے گال چومے۔ میری وجہ سے تمہیں آئندہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے بولا تو وہ مسکرا دی۔ وعدہ؟ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے بولی، پکا وعدہ؟ مجاہد اس کا وہیں ہاتھ چومتے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جب مجاہد نے مسکراتے اسے اپنے سینے میں پہنچ لیا۔ جس دن مروہ کو ارحم کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی، وہ اس دن سے بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ اب کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ مل کر بیٹھتی تھی۔ اسے ارحم کئی بار کہہ چکا تھا باہر چلنے کا، لیکن وہ ہر بار منع کر دیتی تھی۔ لیکن آج تو ارحم نے ڈائریکٹ مسرت بیگم کو کال کی تھی کہ وہ مروہ کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہے، اور اب وہ ماں کی اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ذرا سا بھی دل نہ تھا اس ارحم کے ساتھ باہر جانے کا، لیکن مجبوری تھی۔ جب رشتہ جڑ ہی گیا تھا تو نبھانا بھی تھا۔ 9 بجے ہی ارحم اسے لینے آ چکا تھا۔ وہ بلیک کلر کا فراق پہنے ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لائٹ کلر کے لپ گلوس کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن اتنی مختصر تیاری میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں لایا تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن دل چاہ رہا تھا فوراً یہاں سے بھاگ جائے۔ ویٹر آیا تو سارا آرڈر بھی ارحم نے ہی دیا تھا، جبکہ مروہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آس پاس نظریں گھمائی تو کوئی بھی نہیں تھا، سب آپس میں مصروف تھے۔ وہ سر جھٹک کر ارحم کی بات سننے لگی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ ایک تو وہ وہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے ارحم اب زہر لگ رہا تھا، اور دوسرا اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کی نظروں کی حصار میں ہے۔ وہ واش روم کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ آئی تھی، بھلے ہی کچھ منٹس ہی صحیح۔ وہ اس شخص کی نظروں سے دور تو رہتی جو اسے ایسی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ اس سے پہلے ایک بار مل لیتی، لیکن شاید اس کے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند تھا تو وہ کیا اعتراض کر سکتی تھی، لیکن جو اسے کچھ گھنٹوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی تو وہ ساری زندگی کیسے کرتی؟ ابھی وہ واش روم جا ہی رہی تھی جب کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ مروہ چیخ کر کسی کو متوجہ کرتی، وہ اپنا ہاتھ سختی سے اس کے ہونٹوں پر جما گیا۔ جانی مانی خوشبو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تو سیدھا نیلی آنکھوں سے جا ٹکرائے۔ آج 3 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بے ساختہ بھر آئی تھیں۔ بے وفائی میں تو تم نے
اعلیٰ ڈگری لے رکھی ہے۔ مروہ راجپوت اتنی جلدی مجھے بلا کر اپنی زندگی کی شروعات کر رہی ہو، واو، سلام ہے تم پر۔ وہ بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس نے تو بہت کوشش کی تھی اس سے رابطہ کرنے کی، وہیں کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور اب بے وفائی کا الزام بھی اسی پر لگا رہا تھا۔ مانا کہ فرحان کے بارے میں آپ کو نہ بتا کر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ مجھے بے وفا نہیں کہہ سکتے۔ اور رہی زندگی کی نئی شروعات کی، تو آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں نے کئی بار آپ سے رابطہ کیا، لیکن آپ ہی کوئی اعتراض نہیں دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا رشتہ آیا ہے، لیکن آپ نے ہی انسنا کر دیا۔ سب کچھ آپ کے سامنے تھا، اور بے وفائی کا سارا الزام مجھ پر۔ ایسا کیوں ایم کے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ ہاں، نہیں دیا تھا تمہیں کسی بھی بات کا جواب، کیونکہ مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گی، لیکن نہیں، اس بار بھی مجھے دھوکہ ہی ملا۔ تم تو اسی انتظار میں تھی کہ کب ایم کے تمہاری زندگی سے جائے اور کب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا مروہ راجپوت، میں تمہاری شادی اس ارحم درانی سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایم کے کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ایسا کر بھی سکتا تھا، جبکہ یہ رشتہ اس کے گھر والوں نے کتنی چاہ سے جوڑا تھا۔ اگر ایم کے کچھ کر دیتا تو اس کے ماں باپ کی عزت پر سوال اٹھتے، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ایم کے، یہ شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ مروہ کی بات سنتے ہی وہ تلخیص سے مسکرایا تھا۔ وہ مروہ کی بات کو کسی اور طرح سے لے رہا تھا۔ اتنی بےتابی، اتنی بے چینی ارحم درانی کے پاس جانے کی۔ واؤ، پیار ہو تو ایسا ہو۔ تنزیہ بولا تو مروہ نے سختی سے اپنے جبڑے پھینچ لیے۔ کیا وہ اسے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح، وہ کیوں اسے کوئی صفائیاں پیش کرتی؟ ویسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صفا کی شادی کے وقت جو ہوا اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ پر جو گزر چکی تھی وہ سب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی سمجھے ایم کے، میں یہ شادی ضرور کروں گی، اور آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لائیں گے۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی، مجھے چیلنج بہت پسند ہے مس مروہ، اور میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، کل تک جو ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کو تیار تھے، آج ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے باہر آئی، جہاں ارحم بیٹا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ چلے، وہ اس کے قریب آتے بولی، اور بنا اس کا ویٹ کیے اپنا بیگ اٹھاتی باہر چلی گئی۔ ارحم بل پے کرتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت پر اسرار لگتی تھی۔ وہ ماں بیر کے کمرے میں آئی تو وہ سامنے ہی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ میمل گڑیا، تم اس وقت؟ کیا ہوا؟ وہ رات کو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ وہ تو اس ٹائم پر سو جایا کرتی تھی۔ جی بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے بولی، بولو میری جان، کیا بات ہے جو میری گڑیا کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بولا، بھائی مجھے آپ سے ڈاکٹر دراف کے بارے میں بات کرنی تھی۔ دراصل وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں میرے رشتے کے لیے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ مہابیر نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا دراف کو، وہ کافی اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، فیملی بیک گراؤنڈ بھی مضبوط تھا۔ میمل کو ہاسپٹل بھیجنے سے پہلے اس نے ساری ڈیٹیل چیک کی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بہن کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بخوبی پہچان رہا تھا۔ کیسے نہ پہچانتا، وہ خود بھی تو اس مرض میں مبتلا تھا۔ بھائی آپ ان سے مل چکے ہیں، اور میں چاہتی ہوں آپ ایک بار ان کے گھر والوں سے بھی ملیں۔ باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ وہ ایک اچھے انسان ہے بھائی، وہ بولی تو مہابیر مسکرا دیا، لیکن ابھی تو تمہاری ہاؤس جاب بھی مکمل نہیں ہوئی۔ جی بھائی، لیکن وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب میں چاہوں تب ہی رخصتی ہوگی۔ ابھی وہ صرف رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے بلا لو ان کی فیملی کو پھر دیکھتے ہیں جو اللہ کو منظور۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تو وہ خوشی جو اس نے بہن کے چہرے پر دیکھی تھی اس کے قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں من، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ آفس سے واپس آیا تو اسے جلدی تیار ہونے کا بولتا خود بھی تیار ہونے چلا گیا تھا۔ لمس کے پوچھنے پر بتایا کہ سرپرائز ہے۔ جانون بتا دیا تو سرپرائز کیسا، ابھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا ویٹ کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے جہاں پر روشنیوں کی وجہ سے دن کا گمان ہو رہا تھا۔ من یہ سب، وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ جی میری جان، یہ سب تمہارے لیے، تمہاری وش تھی نا کہ ساحل سمندر ہم لوگ کینڈل لائٹ ڈنر کریں، تو آج تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ سامنے ہی ٹیبل تھا جہاں پر کھانا پہلے سے ہی لگا دیا گیا تھا اور سامنے ہی ایک خوبصورت سا ٹینٹ لگایا گیا تھا جہاں ایک بستر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اسے لیے ٹیبل تک آیا اور کرسی کھینچتے اسے بٹھایا۔ من یہ سب بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ وہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ شکریہ میں اپنے طریقے سے موصول کروں گا، فی الحال کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور جان بناؤ کیونکہ پھر شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے تم نے میرا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ چہرہ جھکائے مسکرا دی۔ کھانا ختم کرتے وہ اسے اندر لایا تھا جہاں ٹینٹ کو اندر سے بھی کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔